ورفعنا لک ذکر ورفعنا لک ذکر۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قیامت، اس کی علامات اور احوال۔ تمام انبیاء کی امتیں یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ نظام میں کائنات درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ اس دن کو روز قیامت کہا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں میں قیامت کا ذکر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سور پھونکا جائے گا جس سے ہولناک آواز پیدا ہوگی، اور سب لوگ جو اس وقت زندہ ہوں گے موت کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر ایک مدت کے بعد، جس کا حال صرف خدا ہی کو معلوم ہے کہ وہ کتنی ہوگی، دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے تمام انسان زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور طے کیا جائے گا کہ کس کس نے دوزخ میں اور کس کس نے جنت میں جانا ہے۔ قیامت کے بعد موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ کوئی خوشی کی حالت میں ہوگا یا غم اور تکلیف کی، اس کی زندگی دائمی ہوگی۔ علامات قیامت۔ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے بعض علامات ظاہر ہوں گی جو اس بات کی دلیل ہوں گی کہ اب قیامت قریب ہے۔ مثلا نمبر 1، لوگ خدا کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ نمبر 2، مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی کسی کی خیرات قبول نہیں کرے گا۔ نمبر 3، ذمہ داریاں نئے اہلوں کے سپرد کر دی جائیں گی۔ نمبر 4، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی۔ نمبر 5، فتنے بہت ظاہر ہوں گے، مصائب بہت آئیں گے، یہاں تک کہ لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ نمبر 6، لوگوں کے دلوں میں بخیلی پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 7، قتل و خون بکثرت ہوگا۔ نمبر 8، بدکاری بہت بڑھ جائے گی۔ نمبر 9، شراب کثرت سے پی جائے گی۔ نمبر 10، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ نمبر 11، مسلمانوں میں سے بعض یا بہت سے لوگ مشرکوں سے مل جائیں گے اور بت پوجنے لگیں گے۔ نمبر 12، 30 کے قریب کذاب آ چکے ہوں گے جن میں سے ہر ایک نے دعویٰ کیا ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ نمبر 13، دجال ظاہر ہوگا جو مسلمانوں کو شدید قسم کے مصائب میں مبتلا کر دے گا۔ نمبر 14، حضرت مسیح علیہ السلام ایک حاکم میں عادل کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ نمبر 15، سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب قائم ہوگی جب دنیا میں اتنی خدا فراموشی پھیل چکی ہوگی کہ اللہ اللہ نہیں کہا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، میرے سوا اور کوئی بھی یہ حدیث تم سے بیان نہیں کرے گا۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں یہ ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کی کثرت ہو جائے گی، بدکاری بہت ہوگی، کثرت سے شراب پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی خبر گیری کرنے والا اور ان کے امور کا ذمہ دار ایک مرد ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی وقت تیزی کے ساتھ گزرے گا، یہ قیامت قریب آنے لگے گی اور علم اٹھا لیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے اور دلوں میں بخیلی ڈال دی جائے گی اور حرج بکثرت ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حرج کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل و خون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ نم میں مال کی کثرت ہو جائے، اتنی کہ وہ بہتا پھرے گا۔ مال والے کو یہ غم لگا ہوگا کہ کوئی اس کے صدقے کو قبول کر لے، مگر کوئی اس کے صدقے کو قبول نہ کرے گا۔ وہ اپنا مال پیش کرے گا، مگر جس کے سامنے اسے پیش کرے گا وہ کہے گا مجھے حاجت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی
یہاں تک کہ فتنہ و فساد اور مصائب کے باعث انسانوں کی زندگی ایسی اجیرن ہو جائے گی کہ ایک شخص دوسرے شخص کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو حسرت سے کہے گا کہ کاش اس کی جگہ میں اس قبر میں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ دنیا فنا نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں پر وہ دن نہ آ جائے جس میں قاتل کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور مقتول کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ عرض کیا گیا کہ یہ کیوں کر ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کشت و خون ہوگا، لہٰذا قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے بہت سے قبیلے مشرکوں سے نہ مل جائیں اور بت نہ پوجنے لگے، اور میری امت میں 30 قذاب ہوں گے، ان میں ہر ایک یہی گمان کرتا ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں بیٹھے لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے۔ ایک بدو آ گیا اور کہنے لگا کہ قیامت کب ہوگی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات کا کچھ جواب نہ دیا اور اپنی بات کرتے رہے۔ لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ حضور نے اس کی بات سنی تو ہے، مگر اس نے جو کچھ کہا اسے پسند نہیں فرمایا۔ ان میں سے کسی اور نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں، یہاں تک کہ جب آپ اپنی بات پوری کر چکے تو فرمایا کہ کہاں ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا۔ اس بدو نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں یہاں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے پوچھا کہ امانت ضائع کیسے ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب معاملات نااہلوں کے سپرد کیے جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم تم میں سے ایک عادل حاکم بن کر اتریں گے، پھر اترنے کے بعد وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیرے موقوف کر دیں گے، اور مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ کوئی سے لینا قبول نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز جب سورج غروب ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کہا جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جاتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، پھر اسے اجازت دی جاتی ہے تو طلوع ہوتا ہے، اور عنقریب وہ وقت آئے گا کہ یہ سجدہ کرے گا تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور طلوع ہونے کی اجازت مانگے گا تو اسے اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ اسے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے اسی طرف لوٹ جا۔ لہٰذا یہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس کا مغرب سے طلوع ہونا ایک علامت ہوگی قیامت کی۔ بس یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ یاسین 38۔ قیامت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کو یہ بات خوش کرے کہ وہ قیامت کے دن کو اس طرح دیکھے گویا وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اذا شمس کورت اور اذا السماء فطرت اور اذا سماء شقت پڑھیں۔ یہ تینوں صورتیں کلام پاک کے آخری پارے میں ہیں۔ پہلی صورت کا نام سورۃ التکویر، دوسری کا سورۃ الفطار اور تیسری کا سورہ الانشقاق ہے۔ ان تینوں صورتوں میں قیامت کے احوال سے عمدگی سے بیان کیے گئے ہیں کہ ان کی پڑھنے سے قیامت کا منظر گویا آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت اب تو
عبداللہ بن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھا کہ سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں جب صورت یہ ہے کہ سور بجا لانے والا فرشتہ سور منہ میں لیے ہوئے ہے، اس کی پیشانی جھکی ہوئی ہے اور وہ کان لگائے انتظار کر رہا ہے کہ اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے تو وہ سور پھونکے اور قیامت برپا ہو جائے۔ حضور کی یہ بات سن کر مسلمانوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب صورتحال یہ ہے تو پھر بتائیے کہ ہم کیا پڑھا کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پڑھا کرو وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ لو توکلنا علی اللہ، کافی ہے ہمارے لیے اللہ اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج اپنے غروب ہونے کی جگہ سے طلوع کرے گا، یعنی مغرب سے۔ پھر جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھ لیں گے تو پھر سب کے سب ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ ایسا وقت ہوگا کہ جو شخص اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہوگا، اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کمائی ہوگی، اس کا اس وقت ایمان لانا اسے فائدہ نہ دے گا۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی تو وہ اس طرح ایک دم آ جائے گی کہ دو آدمیوں نے خرید و فروخت کے لیے اپنے درمیان اپنا کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، مگر ابھی وہ باہم خرید و فروخت کرنے نہیں پائیں گے اور نہ اس کو لپیٹ سکیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور کوئی شخص اپنی دودھ والی اونٹنی کا دودھ لے کر چلا ہوگا، مگر ابھی اسے پینے نہیں پائے گا کہ قیامت ہو جائے گی۔ اور کوئی شخص اپنا حوض لے پوت رہا ہوگا، مگر ابھی اپنے جانوروں کو اس میں پانی نہیں پلائے گا کہ قیامت ہو جائے گی۔ اور کوئی شخص اپنا لقمہ اٹھا کر اپنے منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا، مگر ابھی اسے کھانے نہیں پائے گا کہ قیامت ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند قیامت کے دن لپیٹ لیے جائیں گے، یعنی ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن سورج لوگوں سے اتنا قریب ہو جائے گا کہ بقدر 1 میل کے رہ جائے گا۔ اس حدیث کے ایک راوی سلیم بن عامر ہیں جنہوں نے یہ حدیث حضرت مقداد سے سنی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ میل سے حضرت مقداد یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد کیا تھی، آیا زمین کی مسافت کا میل یا وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں سرما لگانے والی سلائی کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ غرض کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سورج اتنا قریب آ جائے گا تو لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے۔ ان میں کوئی ایسا ہوگا جس کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، اور ان میں کوئی ایسا ہوگا جس کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، اور ان میں کوئی ایسا ہوگا جس کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، اور ان میں کوئی ایسا ہوگا جس کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی، یعنی پسینہ اس کے منہ میں جا رہا ہوگا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا۔ 30ویں پارے میں سورہ زلزال میں قیامت کا ذکر کرتے ہوئے زمین کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یومئذ تحدث اخبارہا، یعنی اس دن وہ اپنی خبریں بیان کریں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھی یومئذ تحدث اخبارہا، اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہوں گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی خبریں یہ ہوں گی کہ وہ ہر بندے اور ہر بندی کے بارے میں گواہی دیں گی کہ اس نے اس کی پشت پر کیا کیا عمل کیا تھا۔ زمین ایک ایک شخص کے بارے میں کہے گی کہ اس نے فلاں اور فلاں اور فلاں دن یہ اور یہ عمل کیا تھا، بس یہی اس کی خبریں جو قیامت کے دن بیان کر دی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور فرمائے گا کہ میں ہوں بادشاہ
زمین کے بادشاہ اس وقت کہاں ہیں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا، پھر فرمائے گا کہ میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے مغرور و سرکش، کہاں ہے متکبر؟ پھر تمام زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور پھر فرمائے گا کہ میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں غرور اور سرکشی کرنے والے، کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بلند آواز بدو خدمت بندی میں آیا اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص بعض نیک اعمال کرنے والے لوگوں سے محبت رکھتا ہے مگر ان جیسے اچھے عمل نہیں کر سکا، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ حساب۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ دنیاوی زندگی گزارنے اور دنیا میں خدا کے دین کو نافذ کرنے کے لیے بہت سی قوتیں، صلاحیتیں اور مادی ساز و سامان کی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں جسے حساب کہا گیا ہے۔ یہی ہے کہ قیامت کے دن انسان سے مواخذہ ہوگا کہ اس نے کہاں تک ان نعمتوں کا شکر ادا کیا اور انہیں کن راہوں پر صرف کیا۔ آیا ان راہوں پر جو اللہ تعالیٰ کی خوش کرنے والی تھیں یا ان پر جو خدا کا غضب کو بھڑکانے والی تھیں؟ پھر حساب صرف ان نعمتوں ہی کا نہیں لیا جائے گا جو ہمیں عطا کی گئی ہیں، بلکہ ان ذمہ داریوں کا بھی لیا جائے گا جو ہم پر ڈالی گئی ہیں کہ ہم نے کہاں تک انہیں ادا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان نہیں جسے خدا نے نعمتیں نہ عطا کی ہوں اور جس پر ذمہ داریاں نہ ڈالی ہوں، لہٰذا زندگی میں اس وقت کی تیاری کرتے رہنا ضروری ہے جب ان دونوں کے بارے میں مواخذہ ہوگا، اور وہ ایک ایسا وقت ہوگا جب ہمارے اپنے جسمانی اعضاء بھی گواہی دیں گے کہ ہم نے ان سے کام لے کر نیکیاں کمائیں یا برائیاں۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے ذیل کی 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ایک، اس کی عمر کے بارے میں اسے کن کاموں میں ختم کیا، دوسرے اس کے علم کے بارے میں اسے کیا عمل کیا، تیسرے اس کے مال کے بارے میں اسے کہاں سے حاصل کیا اور کن مصارف پر صرف کیا، اور چوتھے اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کن مصروفیات میں پرانا کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ رہو کہ تم میں سے ہر ایک رائی یعنی نگراں اور ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی ان کے بارے میں جن کی نگرانی اور اصلاح کا وہ ذمہ دار ہے۔ بس جو شخص لوگوں پر امیر مقرر ہے وہ بھی رائی ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، اور مرد اپنے اہل خانہ پر رائی ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کے اولاد پر رایا ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، اور غلام اپنے مالک کے مال پر رائی ہے اور اس سے اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ آگاہ رہو کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ میزان، اعمال نامے اور صراط۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی کہ انہیں دوزخ یاد آیا تو وہ رونے لگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس بات پر رونا آیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے دوزخ یاد آ گیا تو میں رونے لگی۔ تو کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک، میزان کے پاس کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ آیا اس کی میزان ہلکی رہی یا بھاری۔ دوسرے، اعمال نامے دی جانے کے وقت جب کہا جائے گا کہ لو دیکھو پڑھو میرا اعمال نامہ، یہاں تک کہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کا اعمال نامہ کہاں رکھا گیا ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں، اس کے بائیں ہاتھ میں، یا اسے اس کی پشت کے پیچھے سے لگا دیا گیا ہے۔
اور تیسرے صراط کے بارے میں جب اسے دوزخ کی پشت پر رکھا جائے گا اور سب لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کے اوپر سے گزریں۔ سورہ ابراہیم آیت 48 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس دن زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہوں گے۔ شفاعت کا مطلب ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کی سفارش کرنا۔ بخاری کتاب الرقاق باب صفات الجنات والنار کی حدیث نمبر 10 میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ شفاعت کے ذریعے دوزخ سے نکل آئیں گے۔ اس تالیف کی حدیث 8 اور حدیث 276 ہے میں بھی شفاعت کے بارے میں معلومات ہے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ خالص جی سے لا الہ الا اللہ کہنے والا بھی حضور کی شفاعت سے فیضیاب ہوگا، اور جن کے دلوں میں گیہوں یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا یا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا یا اس سے بھی کم ایمان ہوگا، وہ بھی حضور کی شفاعت سے دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اذان کی آواز سن کر یہ دعا کی، اے اللہ اس مکمل پکار کے رب اور سدا رہنے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر اور فضیلت عطا کر اور آپ کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ بس جس نے اذان سن کر یہ دعا کی اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ حوض کوثر، قیامت کے سلسلے میں حضور نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس میں حوض کوثر کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ پانی کا ایک حوض ہوگا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا۔ ایمان والوں کو اس سے پانی پلایا جائے گا جسے پینے کے بعد وہ پھر کبھی پیاس کا شکار نہیں ہوں گے۔ حوض کوثر کے بارے میں معلومات ذیل کی حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، یعنی جنت میں وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی گردن کی طرح لمبی ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ پرندے تو خوب عیش میں ہوں گے۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کھانے والے یعنی اہل جنت ان سے زیادہ عیش میں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ موتی اور یاقوت پر بہتی ہے۔ اس کی مٹی مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے اور اس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور برف سے بھی زیادہ سفید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر میں جنت میں چل رہا تھا کہ میرے سامنے ایک نہر آ گئی جس کے دونوں کناروں پر موتی کے گنبد تھے۔ میں نے فرشتے سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ پھر اس نے اس کی گیلی مٹی میں ہاتھ مارا اور اس میں سے مشک نکالا، پھر میرے لیے سدرۃ المنتہا کو بلند کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک بہت بڑا نور تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔